جی فرما رہے ہیں کہ ذکر بالجہر کو بدعت کہا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے، مخالفت کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمائیں۔ دیکھیں ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر بالسر، آہستہ ذکر کرنا، ایک ہے ذکر بالجہر، بلند آواز سے کرنا۔ دیکھیں ذکر کبھی بدعت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حضرات نے ذکر بالجہر پہ بدعت کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ حضرت ہمارے استاذ محترم امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا کی عبارات سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تین چیزیں پائی جائیں پھر اونچا ذکر نہ کریں۔ کسی نیند کرنے والے کی نیند خراب ہو، کسی کی نماز خراب ہو جائے، یا کسی کی تلاوت خراب ہو جائے، ورنہ ذکر بالجہر جائز ہے۔ تو اس وقت نہ کوئی سویا ہوا ہے، نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو جو ذکر بالجہر کو بدعت کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ ان دلائل سے ناواقف لوگ ہیں۔ وہ آدھی بات پڑھے ہوئے ہیں کہ ذکر بالجہر جائز نہیں ہے، لیکن ثلاثہ کی آگے تشریح موجود ہے، حضرت شیخ سرفراز کی کتاب ہے حکم الذکر بالجہر، آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ زبردست، بہت اچھا، یہ بھی ایک بہترین سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب وہ حوالہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مسند دارمی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکال لیا جو اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے۔ اب یہ اتنی روایت کو لے کر لوگ کہتے ہیں وہ اونچا ذکر کر رہے تھے اس لیے مسجد سے نکال دیا۔ نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس عبارت کو پورا پڑھ لیں، اس حدیث پاک کی تشریح کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا نکالا کیوں تھا۔ وہ حروری فرقہ کے لوگ تھے جس کو خارجی کہتے ہیں۔ خارجیوں کو مساجد سے کیا تعلق؟ خوارج تو صحابہ کرام کے قاتل تھے، لہٰذا وہ خارجی آئے ہوئے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ صرف چپ کر کے نہیں بیٹھے، الٹا کہ اپنا کام بھی شروع کر رہے ہیں، تو انہیں مسجد سے نکال دیا۔ وہ حروری تھے، ان کو مسجد سے نکالنے کی وجہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ تھا، ورنہ ذکر نہیں تھا۔ ورنہ روایات ایسی موجود ہیں، آپ فضائل ذکر اٹھا لیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے بند کرا کے صحابہ کرام کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو ذکر کثیر کرے، ذکر قلیل نہیں۔ ذکر قلیل تو منافق بھی کرتے ہیں، آیات موجود ہیں، ذکر کثیر کرے۔ اور بعض روایات ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یذکر و صحابہ، اپنے صحابہ کرام کو ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو ذکر بالجہر اگر شیخ کہہ دے، شیخ طریقت جو آپ کا پیر صاحب ہے وہ آپ کے علاج کے لیے، دل کی صفائی کے لیے ذکر بالجہر کی تعیین کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ائمہ اربع، یعنی جو تصوف کے ائمہ اربع ہیں، یعنی نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، فرمایا یہ اشتغال ان کا یہ بدعت نیست، ان کے کاموں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، تو لہٰذا یہ ذکر بالجہر جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں؟ آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ ہم نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ مجنون سمجھنے لگ جائیں، لوگ آپ کو پاگل کہیں، مجنون کہیں۔ مجھے کہیں مجنون، مجھے بتائیں کیسے کہیں گے، آہستہ ذکر سے یا اونچے ذکر سے؟ اگر آہستہ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو مجنون کیسے کہیں گے؟ یہ جب اونچا پڑھیں گے، ذکر بالجہر ہوگا تو تب اونچا اس کے اوپر فتویٰ آئے گا نا۔ تو اس حدیث پاک نے تو مسئلہ واضح کر دیا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھی یا کچھ دوست ذکر بالجہر پہ اعتراض کرتے ہیں نا، ان سے سر پر قرآن رکھ کے ان سے پوچھیں کہ چلو ہم جہر نہیں کرتے، تم بتاؤ تم نے آہستہ آج کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے ایک بھی نہیں تسبیح پڑھی ہوگی، ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ ذکر بالجہر جائز نہیں ہے، آپ روزانہ 3-3 ہزار اللہ اللہ کی بات کی دعوت دیتے ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، اونچا ذکر جائز نہیں ہے، آہستہ جائز ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن سامنے پڑھا ہے، ذرا اس کی گواہی لے کر مجھے بتائیں کتنا ذکر آج کیا، آج صبح سے شام تک آپ نے؟ مجھے کہتا ہے نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے۔ میں نے کہا بھی ذکر نہیں، ہی ذکر بتاؤ، نماز بھی ذکر ہے، ذکر کیا ہے؟ آپ نے ذکر آہستہ کتنا کیا؟ تو ہی کہ تسبیح نہیں پڑھی تھی، جرا ڈاہ پڑھتے بیٹھے ہو گرو کہندے پہ۔ عجیب معاملہ ہے یہ، کیسے دنیا میں لوگ گھومتے ہیں نا، تو یہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تو بے نمازیوں کے پاس جا، بھی نماز پڑھ، جو پڑھتے ہیں تم ان کو روکنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو بھائی جو کہتا ہے نا ذکر بالجہر جائز نہیں ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ ذکر بالسر بھی نہیں کرتے۔ ایک ہمارے دوست ہے، انہوں نے مجھے فرمایا قرآن میں واقع میں الصلاۃ لذکری، نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے کہا اللہ کا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کا معنی ذکر کوئی اور ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو ذکر ہے اصل، وہ فرمائیے۔ وہ نہیں بولیں گے۔
قرآن کہتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کو لینا اللہ کا ذکر ہے. اسم ربک، نیم آف دا گاڈ، آپ کے رب کا آپ نام لیں گے، یہ اللہ کا ذکر ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کیا ہے؟ تو اللہ کے نام کا ذکر کرے نا، جس میں اللہ اللہ کی صدا ہے. ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عاشقوں کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خان کا. یہ دل سے اللہ اللہ کرنے کا معنی. میں نے ایک اللہ والے سے سنا، انہوں نے کہا جسم غلطی کرتا ہے تو ڈنڈا مار کے استاد اس کی اصلاح کرتا ہے، ڈنڈا مارو، مارو اس کو، پیٹو، ڈنڈے سے جسم کو صحیح کر دیتے ہیں. دل غلطی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ضرب کے ساتھ صحیح کرتے ہیں. میں نے کہا یار کیا، میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ و مرشد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت ہزاروی نے ایک دن فرمایا کہ فلاں بندے نے کہا کہ میں تمہاری اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا، تم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے لیے شکایت ضرور کرنا کہ یہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، یہ شکایت آپ ضرور کرنا. تو بھائیو اسی لیے بحث نہ کریں، جس نے کرنا ہوگا وہ کر لے گا، جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے. میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، حضرت شاہ جی نے ابھی مجھے یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دی ہے، ہدیہ نہیں دی، ٹھیک ہے نا، پڑھنے کے لیے. کیوں؟ ان کے شیخ کی تسبیح ہے، وہ صرف شیخ نہیں ہے، میں آنکھوں دیکھا اس کے ولی اللہ ہونے کی گواہی دے سکتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگ دیکھے ہیں، شاید ان بزرگوں میں پہلا بزرگ ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے، حضرت خلیفہ عبد القیوم نور اللہ مرقدہ. یہ ان کی تسبیح. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت شیخ خلیفہ عبد القیوم نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ان کا ذکر ہوتا تھا ایک دن میں. یہ وہ تسبیح ہے جس پہ لاکھوں مرتبہ انہیں لفظ اللہ اللہ پڑھا. میں نے ابھی ذکر شروع کیا تو قسم سے بند کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا. بزرگوں کی چیزوں کی بھی برکات ہوتی ہے، جہاں اہل اللہ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے، اللہ والوں کی کسی جگہ سے نسبت ہو جائے، اس نسبت کی برکت ہوتی ہے. آپ کو دلیل چاہیے؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا ہے. کیوں؟ کئی وجہ ہیں، اس کی ایک وجہ اللہ نے جواب دیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. کیا برکات ہے اس مسجد اقصی کے ارد گرد؟ برکت کیا ہے؟ مفسرین نے سوال اٹھایا، اس کا جواب بھی لکھا ہے. سب علماء کرام کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ کا مطلب ہے وہاں 70,000 انبیاء کا بسیرا ہے. اتنے انبیاء کی قبور ہیں، اتنے انبیاء کا مسکن ہے، اتنے انبیاء کا رہنا ہے، ان انبیاء کا وہاں نسبت اور تعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں، حضرت داؤد کا وہاں، حضرت ابراہیم کا، سارے تعلقات انبیاء کرام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت دانیال، حضرت یحییٰ، میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام لوں، ان سب کا تعلق اس جگہ سے. تو فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کی ان جگہوں میں ان کی وجہ سے برکات آ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے برکات ہے. تو میں اس دلیل پہ کہہ سکتا ہوں کہ خلیفہ عبد القیوم سے مجھے اللہ والا ہونے میں شک نہیں ہے، میں ان کا عینی شاہد ہوں. حضرت شاہ جی آپ کا تعلق گزرا ہے، لیکن میرا بھی حضرت خلیفہ صاحب سے باپ بیٹے والا تعلق گزرا ہے. میں ان کے دن رات سے واقف ہوں، ان کے اعمال سے واقف ہوں، ان کے عمروں کے سفر سے واقف ہوں، اور ان کے ذکر سے واقف ہوں، ان کے کشف و کرامات سے واقف ہوں. میرا بہت قرب کا تعلق رہا ہے. بعض چیزیں اللہ والوں پر اللہ کھول دے، میں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں. اللہ والوں پر اللہ کھول دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے. میں آپ کو اپنی بات کروں، میں ایک ہی بات سناتا ہوں. میرے استاد جی تھانہ بھون گئے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ امدادیہ سے ایک ٹوپی لائے تھے، تھانوی کیپ، وہ سر پر پہنتے تھے ہمارے استاد جی. مشکات کے سال میں میری مشکات میں استاد جی کو عبارت پسند آئی کہ بہت اچھا تو پڑھ رہا ہے مشکات شریف کا سبق، تو انہوں نے وہ ٹوپی مجھے ہدیہ کر دی. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہاں موبائل فون کا رواج ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل کیسے کہتے ہیں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ادھر ڈی اے خان میں کسی کو نہیں پتا کہ مجھے کیپ ملی ہے. حضرت خلیفہ عبد القیوم کو ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی وہ کنٹیکٹ نہیں تھا. یہ میرے ذہن میں ہے کہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میری چھٹیاں ہوئی شعبان رمضان میں گھر آیا تو حضرت جی کے پاس ہم ذکر کے لیے جاتے تھے.
تو جمعے والے دن تھا تو حضرت کے یہاں ذکر فکر بھی ہوتا تھا اس دن. تو میں عصر کو پہنچ گیا کہ مغرب کو ذکر ہے, چلو کچھ ٹائم پہلے حضرت خلیفہ صاحب کے ہاں صحبت میں کوئی وقت گزاریں گے. میرے سر پہ وہ ٹوپی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے وہی ٹوپی پہنی ہوئی, بس جو بھی ہے سر پہ ایک رکھ لیا, ہم چلے گئے. طالب علمی زندگی تھی. جیسے میں پہنچا خلیفہ صاحب نے پوچھا گلو کیا حال ہے, وہ ان کی ایک عادت تھی, گلو کہتے تھے نا, گلو کیا حال ہے سنا, اچھا بس تو بس ہوں اللہ دے نام تھی گیا نا, تو نہیں آتا اتنا ڈیرے, یعنی اس طرح مذاق کی بات فرماتے فرماتے مجھے کہنے لگے بڑی سونی خوشبو لئی ود ہے. اب میں سوچنے لگا جو گھر سے عطر لگا کے میں آیا تھا نا وہ بڑے کام کا عطر ہے. میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس عطر کو جیب سے نکالوں اور خلیفہ صاحب کو دے دوں. میں نے کہا حضرت وہ عطر میرے کو ود ہے تو سا گنو چاہ. ان کو اچھا لگا تو میں نے کہا آپ لے لیں. میں نے عطر نکالا, حضرت نے سونگا, درود شریف پڑھا اور مجھے کہا یہ خوشبو نہیں کہہ رہا, یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو تم نے لگائی ہے. اب میں بڑا پریشان, میں نے کہا حضرت میں نے تو یہی لگائی ہے, راستے میں بھی کوئی دوست نہیں ملا جس نے کوئی عطر وطر مجھے لگا دیا ہو, میں نے یہی لگائی ہے حضرت, اور خوشبو میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں عورتیا میں کو سنگوا, میرے دائیں کندھے کو بائیں کندھے کو اس کو سونگا, میرے ہاتھوں کو سونگا. میں نے کہا جو خوشبو تم نے لگائی ہے وہ نہیں ہے, تم سے کوئی اور خوشبو آ رہی ہے. اب میں پریشان ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. تو حضرت نے جب میری ٹوپی سونگی نا, اور یوں ایسے جب کچھ رہ کے جاتا نا جھٹی مارنا, یوں ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں کہا ارتے رہنا, یہ تو خوشبو والی شے ہے. میں نے ٹوپی پر خوشبو نہیں لگائی. اس وقت تک میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ خوشبو کی وجہ کے. حضرت سونگے, اس کو روتے جائیں, آنکھوں پہ رکھیں, اور کیا بڑی خوشبو ہے, اس بڑی نورانیت ہے اس ٹوپی میں. مجھے بڑا عجیب کتوں کی دی. اچھا وہ 2-4 مہینے اس کو گزر گئے تھے جو میں نے استاد جی سے لی تھی. اب میں سوچنے لگا یہ کون سی ہے, کیسے ہے. پھر مجھے اچانک یاد ہے کہ استاد جی نے دی تھی یہ ٹوپی مجھے. میں استاد سے دیتی ہے, کہ استاد دیتی ہے. میں نے بتایا تو وہ بائی نیم اس کو نہیں جانتے تھے. یار یہ ٹوپی بڑی انوار ہے, بڑے عقیب, یعنی ان کو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتوں گدا تیرے استاد. میں استاد جی انڈیا گیا, حضرت تھانوی دی خان کہا ہے چکے. تو حضرت براہ راست رونے لگے, کہتے اللہ اکبر, یار یہ اس جگہ کی برکات ہے, اس اللہ والے کی برکات. یعنی اتنی لجاجت سے روئے کہ میں نے کہا حضرت یہ ٹوپی آپ کو ہدیہ ہے. میرے جیب میں رومال تھا, میں نے کہا میں سر پہ باندھ کے چلا جاؤں گا. کہتے نہیں آپ رکھ لو. تو میں نے انہیں کہا کہ جو چیز اچھی لگے نا اس پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں, لہٰذا مجھے اچھی لگی ہے میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں, آپ کو ہدیہ آپ لے لیں. مجھے کہتا ہے اتنا فقہ نہیں چلتی صوفیاں, میں کو چنگی لگی ہے نا اور تو گھنوائیں, میں تم سے لیتا نہیں ہوں. اس کو مسئلہ نہیں سے گھر سارے اللہ اللہ اللہ. تو مجھے فوراً وہ افتاح کا مسئلہ روک کے مجھے لے جاؤ. میں ان سے واپس وہ لے کر آ گیا. اس طرح ایک مرتبہ میرے سر پہ حضرت حاجی عبد الوہاب نور اللہ مرکزہ کی دی ہوئی ٹوپی تھی. میں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں وقت گزارا ہے, یہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی, سوالات رہتے ہیں. تو اس ٹوپی کے بارے میں مجھے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ نے اس پہ خوشبو کی بات فرمائی. تو یہ اللہ والوں کی چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ ان پہ کھول دے, اس سے معاملہ آپ کا اور میرا نہیں ہے. تو میں حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب کی دن رات سے واقف ہوں, یہ ان کے ہاتھ کی تصویر مبارک ہے, یقیناً لاکھوں مرتبہ اس نے پڑھا ہوگا. کتنی بڑی برکات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.